السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ ستر اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا پردہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں نشاور کر دی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الظاہر الاسلام والباطن ستر اللہ۔ ظاہری نعمت کیا ہے؟ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت گناہوں پر پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ اس آیت کا معنی بتاتے ہوئے علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ظاہر ہو اس کو لو اور مسلمانوں کی پوشیدہ باتیں نہ تلاش کرو۔ مطلب آپ میں سے کوئی اپنے بھائی کا عیب تلاش نہ کرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستیر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، دنیا میں انسانوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں نہیں حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی بندے کے گناہوں کو چھپائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کے احوال ہیں یدنو احدکم من ربہ حتی یضع کنفہ علیہ، کہ آپ میں سے کوئی اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈال دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی پردہ ڈال دیں گے، اپنے اور اس بندے کے درمیان پردہ ڈال دیں گے، ایک حجاب ڈال دیں گے کہ کوئی اور سن نہ پائے اور کوئی اور دیکھ نہ پائے۔ پھر پردہ ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا عملت کذا و کذا، اس سے پوچھیں گے کیا تم نے فلانا عمل کیا، کیا تم نے فلانا عمل کیا؟ فیقول نعم، جواب دے گا جی ہاں۔ ویقول عملت کذا و کذا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو تم نے کیا یہ فلانا عمل کیا، کیا تم نے یہ فلانا عمل کیا؟ فیقول نعم، پھر وہ کہے گا، وہ جواب دے گا جی ہاں۔ فیقررہ، اللہ تعالیٰ اقرار کروائیں گے اس سے۔ اقرار کرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ثم یقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی سترت علیک فی الدنیا فانا اغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا ستیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو بندہ گناہ گار بندہ ہے، اس نے کوئی نیکی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ گناہ کی بات ہو رہی ہے، اس نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا دنیا میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا تو قیامت کے دن تو لوگوں کے سامنے بتا سکتا تھا نا کہ فلانے بندے نے یہ عمل کیا، نہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ستر رکھا، وہاں پہ بھی ستر رکھا اور اپنے بندے کے درمیان ایک چادر ڈال دی، ایک حجاب ڈال دیا، اور وہاں جا کے اس سے بات کی اور کہا تم نے فلانا عمل کیا تھا؟ اس نے بولا ہاں۔ فلانا عمل کیا تھا؟ تم نے بولا ہاں۔ جب اس نے اقرار کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا دنیا میں اور میں آج تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گندگی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچو۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے پردے میں ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کا معاملہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہم اس پر اللہ کی کتاب مطلب حد نافذ کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسا واقعہ آیا ایسے گناہوں کا مطلب جس میں حد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، چوری کرنے کی حد ہے، شراب پینے کی حد ہے، زنا کرنے کی حد ہے، ان سارے حدود کو لاگو کیا جائے گا اگر وہ ظاہر ہوئے، لیکن اگر وہ ظاہر نہیں ہوئے اور نہ ہی ہم اس کو ظاہر کریں گے، نہ ہی ہم اس کو ظاہر کروانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پردے میں رکھا ہوا تو ہم اس کو پردے میں رکھیں گے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا مجھ حقیر سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا اس سے؟ کہا کہ کیا تم نے یہ بات میرے علاوہ کسی اور کو کہی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ کے پردے میں پوشیدہ رہو، بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس شخص کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، تو عمر بن خطاب کے دور میں وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور وہی بات کہی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔ تو عمر بن خطاب نے بھی اسے وہی جواب دیا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ امام سفیان بن عیینہ سے روایت ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لولا ستر اللہ ما جالسنا احدا، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈالا گیا پردہ نہ ہوتا تو کوئی ہمارے ساتھ نہ بیٹھتا۔ تو یہ ستر کی نعمت جو ہے یہ سبحان اللہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ کے بعد اپنے ستر میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ہے الستیر، جو اپنے بندوں پر ستر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور سلف ان نعمتوں کا بہت احساس کرتے تھے اور ان کا بہت شکر کرتے تھے۔ تابعین کے وقت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ آ کے پوچھنے لگا ایک تابعی سے، کیف اصبحت، کہ آپ کی صبح کیسی رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دو نعمتوں کے درمیان صبح کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سی نعمت زیادہ بہتر ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ ایسے گناہ جنہیں اللہ نے چھپا دیا ہے، کوئی مجھے اس پر آڑ نہیں دلا سکتا۔ اور دوسری نعمت یہ ہے ایسی محبت جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میں ڈال دی ہے، جبکہ میرا عمل اس تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو سبحان اللہ، یہ دونوں نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت جو کہ باطنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ستر میں رکھا اس بندے کو، اور دوسری نعمت اسی سے لنک ہے کہ اسی ستر کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے ان بندوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے ستر میں رکھا ہوا ہے، پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو ایک نعمت کے دوسری نعمت، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ انسان کا عمل اتنا نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچ سکے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس چیزوں کا احساس، ان نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے اور ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم زیادہ سے زیادہ شکر کرو گے تو میں اور دوں گا تمہیں۔ آخری میں ہم انشاءاللہ سلف کی ایک اور بات لے کے ختم کرتے ہیں یہ، اور وہ ہے کہ عبرت جو ہے وہ انسان کے افعال اور اخلاق سے نہیں ہوتی۔ یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے عبرت مطلب قیامت کے دن کی عبرت، آخرت کی نجات کی بات ہو رہی ہے، کہ وہاں پہ ہمارے جو اچھے افعال ہیں اور اخلاق جو دوسرے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سے نہیں ہوتی، خاص طور سے ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو نہیں جانتے۔ اور عبرت اصل میں کس چیز کی ہوتی ہے؟ عبرت اس چیز کی ہوتی ہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، بندے اور اللہ کے درمیان جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان چیزوں سے ہوتی ہیں۔ سلف فرماتے تھے کہ من کان باطنہ وظاہرہ فی الخیر سوا فذلک الصالح، جس کا باطن اور ظاہر دونوں خیر میں ہو تو وہ صالح ہے، وہ بندہ صالح ہے۔ اور ومن کان باطنہ خیر من ظاہرہ فذلک التقی، اور جس کا باطن بہتر ہو ظاہر سے تو وہ متقی ہے، وہ تقی ہے۔ ومن كان ظاہرہ خیر من باطنہ فذلک المنافق، اور جس کا ظاہر باطن سے بہتر ہو تو وہ کون ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے، وہ منافق کہلاتا ہے۔ جس کا ظاہر خیر میں ہو اور باطن الگ ہو، باطن شر میں ہو، تو وہ منافق ہوتا ہے۔ ومن كان باطنہ وظاہرہ فی الشر سواء، اور جس کا ظاہر اور باطن دونوں کے دونوں شر میں ہو تو وہی برا انسان ہے۔ فذلک الشریر، مطلب شریر مطلب ولن انسان۔ اور آگے کہتے ہیں ومن کان باطنہ شر من ظاہرہ فذلک الشقی، جس کا باطن اس کے ظاہر سے بدتر ہو تو وہ بدبخت ہے۔ اور آخری میں آتا ہے ومن کان ظاہرہ شر من باطنہ فذلک القبیح، جس شخص کا ظاہر زیادہ بدتر ہو اس کے باطن سے فذلک القبیح، تو وہ بدصورت انسان ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور خود فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو اسی حساب سے وہ آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ غیر معمولی ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے باطن کو نہیں جانتے۔
تو آپ ہی ہیں کہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ ان میں سے کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین اور متقین میں سے بنائے، جن کا باطن و ظاہر دونوں خیر میں ہو، یا باطن تو خیر میں ہو اور ظاہر کی وہ کوشش کر رہے ہوں۔ نسأل اللہ الاخلاص فی العمل، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل نصیب فرمائے۔ اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم احسن وقوفنا يوم يديك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واذكارنا وسائر اعمالنا یا رب العالمین۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنے ستر میں رکھیں، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، اور جس دن ہم آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہم احسن وقوفنا۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں ملاقات کریں گے باذن اللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔